अस्सलामुअलैकुम, मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आ रहा हूँ कराची। 26 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कराची में मौजूद हूँगा। आप अगर मेरे से मिलना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, अभी कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक ये हफ़्ता तमाम देखने वालों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। गुफ्तगू का आगाज़ है बुर्ज हुमल एरीज़ से। बुर्ज हुमल एरीज़ वो अफराद जो अभी तक कवारे हैं, शादी नहीं हो रही है, आपके लिए अच्छी खबर है इस वीक में कि कहीं ना कहीं को बातचीत चल सकती है। और जिनकी पहले से शादी हो चुकी है, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर अगर ख़राब हो गए थे तो घूमना फिरना, सैर व तफरीह, ख़रीदारी करने का मौका, कहीं ना कहीं से पैसे भी आ सकते हैं। लेकिन मोहतात रहना है। इस वीक के दरमियानी हिस्से में जब कमर दर करब लगेगा तो नाउमीदी, मायूसी बढ़ सकती है। ताल्लुकात में ख़राबी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, बीमारी सेहत की वजह से डॉक्टर पर जाना पड़ सकता है। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा। विरासत के मामलात से जितना दूर हो सके, मीटिंग से, पंचायती मामलात से दूर रहें। और जो जिम्मेदारी आप पे आयद है उसको खुश असलूबी से निभाइए, क्योंकि ये सिचुएशन वीकेंड तक रह सकती है। बुर्ज टॉरस की अगर बात की जाए तो इस वीक का पूरा हफ्ता आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप लोगों को तो चाहिए कि अभी जाइए sayyidalizanjani.com के ऊपर और अपने लिए नक्शे फ़ैज़ मंगवा के उसको अपने पास रखें, ताकि जो एक बेहतर फ़ैज़ है वो आप लोग को मिलता रहे। क्योंकि सेहत भी ख़राब, नज़र बद का भी शिकार, जादू टोना, आसेब, इस किस्म की चीज़ें, वहम वसवसे, ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहेंगी, जिससे बेसब्रापन, बेचैनी बढ़ जाएगी। लोगों से बात करने को दिल नहीं करेगा, अहम चीज़ें गुम सकती हैं और दौरान सफ़र जुर्माना हो जाना, चालान हो जाना या कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना। तो बड़ा नरमी और शाइस्तगी के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ ये वीक आपने गुजारना है कि दूसरों से मुशावरत करके इस वीक को गुजारिए। अपनी अक्ल व शऊर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ साथ दूसरों का भी राय ले लेना आपको किसी खराबी से, बहुत बड़ी खराबी से बचा सकता है। ये हफ्ता बहरहाल आपके लिए पूरा का पूरा हर लिहाज से, चाहे ज़ात है, चाहे पैसा है, चाहे रिलेशन है, चाहे घर वाले हैं, चाहे नौकरी है, चाहे महबूब है, चाहे बच्चे हैं या बहन भाई हैं या दोस्त यार हैं, सबके लिए मोहतात तलब है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी की अगर बात की जाए तो इस वीक का आगाज़ मिजाज रोमांटिक, महबूब से मुलाकात, नहीं तो किसी के जुल्फ़ के असीर हो सकते हैं। बहरहाल जिनसे मुखालिफ के दामे फ़रेब से मोहतात रहने की ज़रूरत है। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों को मुनाफा मिलेगा। काम काज कारोबार में भी मुनाफे का रुझान है। कोई एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो जाने से खुशी मुयस्सर आएगी। दोस्तों से मुलाकात करने का मौका, किसी तकरीब में शिरकत मतवक्को। इस वीक का दरमियानी हिस्सा एहतियात तलब है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी सेहत के ख़राब होने की वजह से, तबीयत में बोझलपन होने की वजह से। अगर किसी पे कोई जिम्मेदारी अपनी डाल दी है तो उनका बरवक्त अंजाम ना देना आपके कामों को ख़राब कर सकता है। नज़र बद का शिकार हो सकते हैं और पैसे का लेन देन बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। नक्श फ़ैज़, खैर बरकत वाला नक्श अभी मंगवाइए sayyidalizanjani.com से। बुर्ज सरतान कैंसर की अगर बात करें तो इस वीक का आगाज़ पुरसुकून, घर में घर वालों के साथ बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। फैमिली की सपोर्ट शामिल हाल रहेगी। घर की सफाई सुथराई, मरम्मती काम करवाने का दिल करेगा और कर भी लेंगे। तब्दीली रहाइश भी मतवक्को है, या अपने काम काज कारोबार को मज़ीद निखारना, उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना, नौकरी का तबादला करना है, मज़ीद प्रमोशन की तरफ जाना है, उसमें भी आसानी आपको रहेगी। पहले 3 दिन इस वीक के इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बेरोज़गार अफराद के लिए भी अच्छे हैं, कोशिश करें, रोज़गार मिल सकता है। लेकिन जो 4 दिन हैं बाकी वो इतने बेहतर नहीं हैं। एक तो सेहत भी ख़राब हो सकती है, फिर अपने प्यारों से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, दोस्त मायूस कर जाएंगे, महबूब जो है बेवफाई कर जाएगा, औलाद बेअदबी कर जाएगी। तो किस किस को मनाएंगे? बेहतर है कि आप जितना ज़्यादा अपने रिश्ते नातों से दूर रहें और ख़ामोशी से देखते रहें और चलते रहें तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। अलबत्ता अपनी खुराक पे भी तवज्जो दीजिएगा। बुर्ज असद लियो की अगर बात की जाए तो मतवक्को है कि इस वीक का आगाज़ अंदरून मुल्क सफ़र, ट्रैवलिंग, किसी की आयादत करना, किसी से मुलाकात करना, नींद आपकी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा कम रहेगी। उस वजह से अनरेस्ट होंगे। दूसरों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है नज़रियाती तौर पे।
کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ نظریاتی اختلافات دوسروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اپنا نظریہ دوسروں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ خاندانی امور زیر بحث آ سکتے ہیں۔ اس ویک کے اختتام تک گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب رہے گا۔ والدہ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور کام کاج کاروبار کرنے والے افراد بھی اپنی چیزوں پہ نظر ثانی کریں۔ آپ کی غفلت آپ کے لیے بڑی پرابلم کھڑی کر سکتی ہے۔ برج سملہ ورگو، فائنینشلی اعتبار سے اس ویک کا آغاز انتہائی شاندار ہے۔ دل کی بات کسی سے کرنی ہے، پرپوز کرنا ہے، کچھ کہنا ہے، کوئی سفارش کرانی ہے، ترقی ہے، یا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے اس سے ایون جان بھی چھڑانی ہے، تو پہلے 3 دن آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ خوش خوراکی ہے، گھر سے باہر کھانا پینا، دوستوں سے ملاقات، رشتہ داروں سے کام لینے میں آسانی، کچھ خواہشات ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھی پوری ہو جائے گی تو خوشی رہے گی، بہرحال بہن بھائیوں کا ساتھ بھی رہے گا۔ لیکن جو آخری 4 دن ہیں وہ انتہائی احتیاط کے ہیں۔ ایک تو ضروری ہو تو سفر کریں، غیر ضروری ٹریولنگ مت کیجیے گا، اور کسی بھی کام کے پیچھے بحث مباحثہ مت کیجیے گا، ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، اور پھر اس سے بات بگڑ جائے گی، مسئلے سلجھیں گے نہیں، ایک لمبے عرصے کے لیے خراب ہو جائیں گے، انریسٹ رہیں گے، نیند پوری نہ ہوگی، بزرگوں سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، پڑوسیوں سے بھی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، خرچہ بھی ضرورت سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ لوہے تقدیر دولت والی انگوٹھی ابھی آرڈر کیجئے SayyedAliZanjani.com سے۔ برج میزان لبرا کا اس ویک کا آغاز انتہائی شاندار ہے، صحت کو لے کر، حوصلہ مندی کو لے کر، مستقل مزاجی کو لے کر، یا کوئی ناراض ہے آپ سے اس کو منا لیں گے، اور ریلیشن شپ کے لیے بڑا بہترین۔ ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بھی اچھا ہے، بات چیت چل سکتی ہے، شریک حیات کے ساتھ پیدا شدہ اختلافات ختم ہوں گے، انکم آمدن میں بہتری کے امکانات ہیں۔ پہلے 3 دن اس حوالے سے بہت اچھے کہ گھومنا پھرنا، ٹریولنگ، سیر و تفریح کے ہلا گلا کرنے کا موقع، اور ذمہ دارانہ احساس بھی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو آخری 4 دن ہیں اس میں ایسا ہو سکتا ہے، اس میں غیر مستقل مزاج رہیں گے کہ جو چیز کرنی ہے وہ نہیں کریں گے، اس کے برعکس کر رہے ہوں گے، کہ اپنے سے بہتر دوسروں کو پا کر دوسروں جیسا بننے کی کوشش، اس میں فضول خرچی بھی ہو جائے گی، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کام کاج کاروبار کے اندر ڈسٹربنس رہ سکتی ہے۔ تو آخری 4 دن بہت زیادہ محتاط کے ہیں، تاکہ اب کے معاملات جو ہیں وہ اگر بہتر چلانا چاہ رہے ہیں تو اپنی چیزوں پہ کنٹرول رکھیے، اور سفید چیزوں کا صدقہ ضرور کیجیے گا۔ برج عقرب اسکارپیو کی اگر بات کی جائے تو اسکارپینز کے لیے یہ پورا کا پورا ویک کچھ اتنا بہتر نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ ابھی جائیے SayyedAliZanjani.com پہ، اور وہاں سے عرق پاکیزہ منگوائیے اور اس کا استعمال کیجیے، تاکہ اس پورے ویک میں نظر بد، جادو ٹونا، حاسدین، بغض، ایک عجیب سا بھاری پن آپ کے وجود پہ، جسم پہ جو پڑ رہا ہے، نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ آپ کی کم ہو سکیں۔ صحت پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ انکم آمدن میں بھی ڈسٹربنس رہے گی، دھوکہ دہی، فراڈ کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی ہو یا شریک حیات کی صحت ہو، خرابی کو بہت پیارا آپ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کی اپنی صحت کو بھی میں دیکھوں تو ویکینڈ تک بہت ہی گھبراہٹ کے ساتھ یہ پورا ویک گزرے گا، کہ لوگوں کے اوپر جو ٹرسٹ لیول ہے وہ آپ کا ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہ ہر کسی کو اپنا دشمن تصور کریں گے، یا ہر کسی کو اپنا مخلص نہ پاتے ہوئے آپ بے چین رہیں گے۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں، جس طرح چل رہی ہیں چیزیں گو ود دا فلو چلنے دیں۔ برج قوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز کام کاج کاروبار میں منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کون سے کام لینا ہے لے لیجئے، فائدہ ہو جائے گا۔ بچوں کی جانب سے خوشی میسر آئے گی، اور ہمراز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، ان سے دل کی بات کرنے کا موقع، کو ایک درینہ خواہش کا پورا ہو جانا۔ آن لائن ٹریڈنگ ہے، کرپٹو کرنسی، اسٹاک شیئرز میں دلچسپی لینے والوں کے لیے منافع رہے گا۔ سوشل میڈیا کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ آئیڈیل ویک ہے بزنس کو گرو کرنے کے لیے۔ اس ویک کا جو اختتام ہے یا آخری 4 دن ہیں وہ خرچے سے بھرپور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سے گفتگو یا بات چیت کرنے کو دل نہ کرے، صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، کوئی بہت قریبی جس سے آپ اپنی دل کی باتیں کرتے ہیں شاید اس سے آپ کا موڈ آف ہو جائے اور آپ تنہائی، اکیلا پن محسوس کریں۔ کوشش کریں کہ آخری 4 دن سفید چیزوں کا صدقہ اپنا جی کھول کر دیں۔ روحانی طاقتوں کا خزانہ، اونٹ کی ہڈی کی دانوں کی تسبیح ابھی آرڈر کیجئے SayyedAliZanjani.com پہ۔ برج جدی کیپریکارن کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز بے روزگار افراد کے لیے شاندار، ذرا سی کوشش محنت سے روزگار مل سکتا ہے، ترقی پروموشن کا عنصر غالب ہے، مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے، اور ماتحت عملہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ گھر میں مہمانداری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، والدہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا موقع، شریک حیات مددگار رہے گا۔ لیکن اس ویک کے جو آخری 4 دن
ہیں وہ خواہشات کے مطابق نہیں ہیں، کہ وہ افراد جو آپ کے قریبی ہیں، جو ہمراز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، آپ کا کوئی بہت امپورٹنٹ راز لیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، محبوب بے وفائی کر سکتا ہے، بچے بے ادبی کر سکتے ہیں، آپ کے کلیگز یا آپ کے افسران، آپ کے استاد آپ کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ تو تنقید برائے اصلاح اگر ہو جائے تو سن لیجئے گا، لیکن بے وفائی اگر ہو تو اس میں بھی کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں، خاموشی اختیار کیجئے گا۔ برج دلو ایکویریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز میں اگر کوئی خواب دیکھیں، تعبیر معلوم کیجئے گا، مستقبل کے حوالے سے اشارے ملیں گے، والد کی سپورٹ رہے گی، گھر والوں کا ساتھ رہے گا، شریک حیات کا ساتھ رہے گا، بیرون ملک جانے والوں کے لیے معاملات میں آسانی یا حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کے ٹریولنگ کے معاملات جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے آسانی رہے گی، لیکن اس ویک کے جو آخری 4 دن ہیں وہ ہیں غیر مستقل مزاجی کے، کام میں رکاوٹوں کے، تنزلی کے، رکاوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی بڑھے گی، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، گھر کا ماحول پورا شوب رہے گا، ہو سکتا ہے گھر جانے کو دل ہی نہ کرے، تو بہرحال احتیاط کیجیے گا۔ برج حوت پائسیس کی اگر بات کی جائے تو آپ کے لیے یہ پورا کا پورا ویک کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے، کہ کوئی بھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی لیوش قسم کا کھانا بھی آپ کے سامنے پڑا ہو اور آپ بڑا لذت کے ساتھ اس کو کھانے کی کوشش کریں اور 2 لقمہ لینے کے بعد یہ آپ کا پیٹ بھر جائے۔ تو یہ ہفتہ جو ہے بیزاری کا ہے، یا اپنے آپ کو ریفریش کرنے کا ہے، یا ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پہ بہت رہے گا، خرچے کے جو پہاڑ ہے بہت ہو سکتا ہے، یا لوگوں کے تلخ جملے جو ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایک کام کریں کہ آپ SayyidAliZanjani.com پہ جائیے اور وہاں سے اپنے لیے آپ ایک آئل ہے زیت الشفا، اس کو منگوا کر اپنا مساج کریں اور دوران مساج سورہ فاتحہ کا وظیفہ بھی کریں، تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کتنا تر و تازہ محسوس کریں گے آپ خود کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اس ہفتے میں سفید چیزوں کا صدقہ بھی اپنا نکالیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔